بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں. وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، اسی نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہ سب کا رکھوالا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا. اس کے ہر کام اچھے ہیں، وہ نیکی کو پسند کرتا ہے، برائی اسے نہیں بھاتی. اور درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، محبوب کبریا ہیں اور کل کائنات کے امام اور پیشوا ہیں. محترم سامعین و سامعات، کوئی بھی چیز مقصد سے خالی نہیں ہوتا ہے. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت اور مقصد ہوا کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں نماز ادا کی جائے. یہ فین جو گھوم رہا ہے یہ
اس کا مقصد یہ ہے کہ ہوا پہنچائے، جسم کو راحت ملے۔ یہ جو لائٹ اور بلب ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے روشنی حاصل ہو۔ یہ جو گھڑی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ وقت بتائیں۔ اسی طرح انسان کی خلقت و پیدائش کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ انسان کا اصل مقصد کھانا پینا، پہننا اوڑھنا اور دوسری چیزوں کے لیے نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت و پیدائش کا اصل مقصد بیان کرتے ہوئے سورہ ذاریات کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دو باتیں ہیں، اللہ نے فرمایا خلقت، واحد متکلم کے ساتھ فرمایا میں نے پیدا کیا ہے۔ انسان کو پیدا کرنے میں، جنات کو پیدا کرنے میں کسی اور کا کسی طرح کی کوئی مدد نہیں ہے، کسی اور کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کوئی کسی کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں نے تنے تنہا اکیلا میں نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تنے تنہا انسان کا خالق و جنات کا مالک ہے، خالق ہے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ محض میری ہی عبادت کرو۔ جب میں نے اکیلے تمہیں پیدا کیا ہے تو پھر میری عبادت کرو۔ میری عبادت میں کسی طرح کی کسی قسم کی کوئی شرکت نہیں ہونی چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی خلقت و پیدائش کا مقصد ہے عبادت و بندگی۔ اور میرے بھائیوں، عبادت میں رغبت کا ہونا از حد ضروری ہے۔ صحیح معنوں میں عبادت ہوتی ہی وہ ہے جو رغبت سے کی جائے، جس میں رجحان ہو، میلان ہو، شوق و ذوق ہو، جذبہ ہو، چاہت ہو، حرص ہو، خواہش ہو۔ جس کی عبادت میں رغبت کی جگہ غفلت، سستی، کاہلی اور بے پرواہی ہو، وہ انسان بے ادب ہے، کیونکہ با ادب ہمیشہ شوق، ذوق، چاہت اور رغبت کے ساتھ حکم کی تعمیل کرتا ہے، حکم پر لبیک کہتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں وہ، خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے معاملے میں وہ بڑا حریص ہوتا ہے، چاہت ہوتی ہے اسے عبادت بندگی کرنے کی، شوق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جب دل میں چاہا فرما برداری کر لی، جب دل میں آیا نافرمانی کر لی، جب دل میں آیا نماز پڑھ لیا، جب چاہا نہیں پڑھا، جب چاہا تب نماز پڑھ لی، وقت کا کوئی خیال نہیں، جب جی چاہا آیا نہیں آیا۔ ایسا نہیں۔ با ادب شخص کی طبیعت اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتی ہے عبادت کرتے ہوئے، بلکہ وہ ذوق و شوق کے ساتھ عبادت و بندگی کیا کرتے ہیں۔ اور یہی مقصود ہے کہ عبادت میں شوق پیدا ہونی چاہیے۔ شوق محبوب کی طرف دلی سفر کا نام ہے۔ شوق محبت سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا، چاہت پیدا ہوگی، آپ رغبت کے ساتھ عبادت و بندگی کریں گے۔ رغبت، جلدی بازی، یعنی آپ عبادت و بندگی کرنے میں تاخیر نہیں کریں گے، جلدی کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے کوہ طور بلایا تاکہ انہیں تورات عطا کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی شوق میں کوہ طور کی طرف نکلے۔ جب وہاں پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے،
اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے. یہ پوری قوم کو پیچھے چھوڑ کر اتنی تیزی اور جلدی کے ساتھ میرے پاس کیوں آئے؟ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا. اللہ نے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، کون سی چیز تمہیں تمہاری قوم سے یہاں جلدی پہنچنے پہ مجبور کیا اے موسیٰ؟ تم اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے جلدی کیوں آئے؟ کون سی چیز تمہیں لے آئی یہاں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری قوم کے لوگ میرے پیچھے ہی ہیں. میں اے پروردگار عالم تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جلدی آیا. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. میں نے اپنی قوم کو پیچھے چھوڑا جلدی جلدی جو میں آیا تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے. اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ مجھے تیری رضامندی چاہیے، تیری خوشنودی چاہیے، رغبت ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر رغبت، شوق و ذوق پیدا ہوا، تیز قدموں کے ساتھ کوہ طور کی طرف نکلے، اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تو کہا کہ تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ شوق و ذوق اپنایا. اس کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ تو راضی ہو جائے. اسی لیے عبادت میں رغبت ہونی چاہیے. سستی، کاہلی، غفلت و بے پرواہی کا مظاہرہ اگر کسی کی عبادت میں ہے تو وہ عبادت ناقابل قبول ہے. عبادت میں رغبت ہو، جذبے کے ساتھ آپ عبادت و بندگی کرو، ایک شوق، ایک خوشی، ایک خواہش، ایک حرص کے ساتھ آپ عبادت و بندگی کرو اور جلدی کرو، تاخیر مت کیا کرو. حج کا موسم آنے والا ہے. بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا دیدار کریں گے، حج جیسے اہم فریضہ ادا کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے متعلق فرمایا حج کی فرضیت کے بعد فوراً حج کر لیا کرو، انتظار مت کرو. اور کسی کام میں تم مشغول ہو جاؤ گے، مصروف ہو جاؤ گے، فرضیت کے فوراً بعد حج کر لیا کرو، تاخیر مت کیا کرو. اس سال جائیں گے، اس سال جائیں گے، ابھی گھر بنانا ہے، فلاں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس انتظار مت رہا کرو. جذبہ دکھاؤ، رغبت پیدا کرو، شوق و ذوق پیدا کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت میں شوق پیدا کرو، شوق و ذوق کے ساتھ عبادت بندگی کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 کے اندر جنت کی طرف تیز قدموں کے ساتھ جلدی دوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. جنت میں داخل ہونے کا شوق ذوق ہے، چاہت ہے کہ میں جنت میں جاؤں. رغبت پیدا کرو، عبادت کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا، دوڑو، جلدی کرو، رغبت دکھلاؤ، شوق و ذوق اپنے اندر پیدا کرو. تمہاری اس محنت میں میلان و رجحان ہونی چاہیے. تم حریص بنو، خواہش رکھو، دوڑو. کدھر؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہیں، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. گناہ ہوا فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، تاخیر مت کیا کرو، فوراً گناہ سے معافی مانگو. جنت کی طرف بھاگو، رغبت اپنے اندر پیدا کرو، شوق و ذوق دکھلاؤ کہ تم جنت کی چاہت رکھتے ہو، تمہیں جنت کی خواہش ہے، تم جنت کے حریص ہو. اس کے لیے عبادت و بندگی کیا کرو.
چاہت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ عبادت و بندگی کیا کرو، سستی کاہلی کا مظاہرہ مت کیا کرو، اکتاہٹ کا شکار مت ہو جاؤ۔ لیکن آج حالات بتا رہے ہیں کہ ہماری عبادت و بندگی میں بڑی کاہلی ہے، بڑی سستی ہے، اکتا جاتے ہیں ہم، اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں ہم۔ چند دن عبادت و بندگی کی، بعد میں کاہلی آ گئی، ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کافی عبادت بندگی کر لی، اتنی عبادت ہم نے کر لی جتنی جنت کے لیے ضروری ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں، جو باادب مسلمان ہوتے ہیں، وہ نیک کام کر کے کبھی تھکتے نہیں، نیک کام کر کے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، یہاں تک کہ اس کا آخری مقام جنت میں وہ پہنچ جائیں۔ جب تک جنت میں نہ پہنچ جائیں، مومن عبادت و بندگی میں بھوکے ہی رہتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن یشبع مؤمن من خیر حتی یکون منتہاہ الجنہ۔ ہرگز مومن بھلائی کے کاموں میں سیر نہیں ہوتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، اس کی تشنگی نہیں بجھتی ہے، وہ پیاسا ہی رہتا ہے، وہ بھوکا ہی رہتا ہے، یہاں تک حتی یکون منتہاہ الجنہ، یہاں تک کہ وہ اپنا آخری انجام، آخری مقام جنت کو پہنچ جائے۔ جنت تک پہنچنے تک وہ عبادت و بندگی بھلائی کے کام میں اتنا ذوق و شوق دکھلاتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے وہ۔ لیکن آج کیا ہے، عبادت کر کے لگتا ہے ہمارا پیٹ بالکل بھر گیا ہے، ہماری پیاس بجھ چکی ہے، ابھی تو معلوم ہی نہیں ہے کہ جنت میں جائیں گے جہنم میں۔ جن کو دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ ملی، ابوبکر رضی اللہ عنہ جنت میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں تھے، علی، عثمان اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جنت کی سرٹیفکیٹ دنیا میں ملی۔ جنگ بدر میں شریک ہونے والے کو یہ آفر ملا، اب کے بعد جو چاہو کرو، تمہارا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیچھے سے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور حملہ کیا گیا، خون نکلا، انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا اور بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب ہوش آئے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سب سے پہلے امیر المومنین کو نماز کو یاد دلاؤ کہ انہوں نے نماز مکمل نہیں کی ہے، کیونکہ ان کے ہوش آتے وہ یہی پوچھیں گے۔ پھر انہیں بتلایا گیا، انہوں نے نماز ادا کی۔ یہ ذوق ہے، شوق ہے، حالانکہ جنت کی بشارت مل چکی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات میں ذوق و شوق اور رغبت کا یہ معاملہ تھا کہ پورے گھر میں جو بھی ساز و سامان تھے سب اٹھا کر لے کر دربار رسالت میں حاضر ہو گئے۔ نبی نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہوا؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ رغبت ہونی چاہیے بات و بندگی میں، رغبت پیدا کرو اپنی عبادت میں، چاہت دکھلاؤ کہ ہاں تمہیں اللہ سے محبت ہے، تمہیں جنت چاہیے، اور جنت ایسے ہی نہیں ملتا ہے، اس کے لیے رغبت عبادت میں ہونی چاہیے۔ ایک صحابی کھجور کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر میں میدان جہاد میں شہید ہو جاؤں میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ نے فرمایا فی الجنہ، جنت میں۔ انہوں نے کھجور پھینک دیا اور میدان کارزار میں کود پڑے، بڑی بہادری کے ساتھ لڑے اور شہید ہو گئے۔ یہ جنت کا نام سنتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر رغبت و جذبہ کی عجیب روانی دوڑ جاتی، شوق و ذوق میں اضافہ ہو جاتا۔ آج ہمارے اندر بھی شوق ہیں، ہم بھی شوقین ہیں کپڑے پہننے کی، گاڑیاں بدلنے کی، سال میں موبائل 3-4 بار بدلتے ہیں، اچھی گاڑیاں ہونی چاہیے، اچھے لباس پوشاک میں ہم بڑے شوقین ہیں، کھانے پینے میں مہنگے سے مہنگا ہوٹل، کھاؤ پیو،
فوٹو ڈالو واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اندر، اپنے دوستوں کی شادی میں جاؤ، اچھا کپڑا پہنو، بڑا ہار کے اندر گھس جاؤ، اپنا شوق دکھلاؤ دنیا والوں کو کہ ہم کتنے شوقین ہیں ہم، یہ ہمارا شوق ہے۔ یہ اتنی رغبت، اتنی چاہت عبادت بندگی میں نہیں ہے، عبادت بندگی میں اتنی چاہت نہیں ہے۔ دن بدن اعمال میں اضافہ ہونے کے بجائے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من الحوری بعد الکور، اے اللہ میرے عمل میں اضافے کے بعد کمی مت کر۔ یہ نبی نے دعا کہ آپ اپنے بارے میں کبھی سوچے ہیں کہ آپ کی عبادت بندگی میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی آ رہی ہے؟ جیسے جیسے آپ اپنی موت کے قریب پہنچ رہے ہیں ویسے ویسے عبادت میں رغبت پیدا ہونے کی بجائے سستی اور کاہلی پیدا ہو رہی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت جواں تھیں، آپ عمر کے آخر میں بھی اتنے ذوق و شوق کے ساتھ عبادت و بندگی کیا کرتے تھے۔ آج ہم جیسے جیسے بوڑھے ہوتے ہیں ویسے ویسے عجیب غریب ہماری ذوق و شوق پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کی عادت نہیں، ابھی بھی اتنی عمر ہو گئے ہیں گانے باجے سے ابھی بھی محبت ہے، موبائل میں 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں، یہاں بیٹھا وہاں بیٹھا، نماز کی پابندی نہیں ہے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے اکتا جاتے ہیں۔ عمر بڑھتے بڑھتے ہمارے اندر عبادت بندگی میں کمی آ جاتی ہے، اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام سلف صالح رحمہم اللہ جیسے جیسے وہ بوڑھے ہوتے تھے ان کی چاہت و رغبت عبادت میں جمع ہوتی تھی، وہ دل میں عبادت و بندگی کر کے اپنا پیاس نہیں بجھا پاتے تو رات کے سناٹے میں جب پوری کائنات محو استراحت میں ہوتے، چرند پرند درند بلکہ دنیا کی ہر مخلوق آگوش نیند میں ہوتے، یہ لوگ دن میں عبادت بندگی کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اپنے بدن کو زخم اور نیزے تلوار سے تکلیف پہنچا کر بھی انہیں ابھی بھی عبادت و بندگی میں رغبت ذوق و شوق میں کمی نہیں آئی۔ یہ رات کو اٹھتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، مرد تو مرد، خواتین کے اندر بھی ایسے شوق عبادت تھیں کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روزہ رکھا کرتی تھی۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھے، گرمی کا موسم تھا، بے ہوش ہو گئے، بھائی عبد الرحمن نے کہا روزہ چھوڑ دو، روزہ کو توڑ دو، کہا کہ نہیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ میرے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا راتوں کے بعد بندگی کیا کرتی تھی، ایک رسی بندھی ہوئی تھی، جب بہت تھک جاتی تھی تو وہ رسی کو پکڑ لیتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، کہا یہ کیا ہے؟ کہتے زینب عبادت بندگی کی رات میں قیام کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں تو وہ رسی کو پکڑ لیتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے کہو جب تھک جائے تو پھر عبادت بندگی چھوڑ دے۔ جذبات دیکھیے، رغبت دیکھیے۔ آج خواتین بچوں کے بہانے یا دیگر چیزوں کے بہانے نوافل تو چھوڑیے، فرائض ان سے ادا نہیں ہو رہے ہیں، نماز کی پابندی نہیں ہے، دوسرے معاملے میں بڑی چاہت دکھلاتے ہیں، کہیں فنکشن جانا ہے، کہیں شادی بیاہ میں پہنچنا ہے، کہیں کسی اور تقاریب میں جو ہے حاضر ہونا ہے، پھر ان کے شوق دیکھیے، ان کے جذبات دیکھیے، رغبت و چاہت دیکھیے، خواہش دیکھیے ان کی۔ یہ مرد بھی ہیں، یہ خواتین بھی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بندگی میں کوئی شوق و ذوق ہی نہیں ہے۔ اگر ذوق و شوق پیدا ہوتا، جمعہ کے دن ممبر میں چڑھنے سے پہلے امام کی مسجد میں حاضر ہو جاتے کہ ہاں مجھے اللہ سے محبت ہے، اور اسی محبت میں مجھے شوق عبادت میرے اندر پیدا کر دی ہے کہ مجھے عبادت کرنے میں شوق ہے، کوئی غفلت اور بے پرواہی اور لاپرواہی سے میں عبادت بندگی نہیں کر رہا ہوں، لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ دلچسپی نہیں ہے۔ دلچسپی اور دل جمعی کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بندگی نہیں کر رہے ہیں، نہ نماز میں
نہ حج میں، نہ صدقہ و خیرات میں، نہ دیگر اور کسی اعمال میں۔ ہر جگہ سستی، کاہلی، غفلت، لاپرواہی کے ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بڑے کسی اور چیز میں شوقین تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے قبل بڑے شوقین تھے کپڑے پہننے کی۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جو کپڑا ایک بار پہن لیتا پھر اسے اس دن نہیں پہنتا، ایک دن میں کئی جوڑے کپڑے بدلتے تھے۔ ایسے خوشبو اور عطر استعمال کرتے کہ جس گلی اور محلے سے گزرتے پورا گلی عطر سے معطر ہو جاتے۔ وہی مصعب بن عمیر جب اسلام قبول کیے تب ان کی چاہت و رغبت لباس و پوشاک، خوشبو کی طرف نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات و بندگی کی طرف زیادہ رغبت دکھلانے لگے۔ شوق و ذوق کے ساتھ میدان جہاد میں گئے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ جب انہیں کفن پہنایا جا رہا تھا، کپڑا اتنا چھوٹا ہوا کہ سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ آخر میں سر ڈھانپ کر پاؤں کی طرف ازگھر گھاس ڈال دیے۔ آپ کبھی سوچے ہیں کہ اتنے مہنگے کپڑے پہن رہے ہیں، اگر کفن میسر نہ ہوا تو؟ اتنی مہنگی گاڑی میں گھوم رہے ہو، ہر سال نئی گاڑیاں لے رہے ہو، ہر سال نئے موبائل ہیں، ٹھیک ہے آپ کو اللہ نے دیا ہے آپ دیجئے، لیکن اتنی رغبت، اتنی چاہت تو عبادت بندگی کی طرف بھی دکھلائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بندگی کی طرف بھی اپنی چاہت دکھلائیے۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں کہ عبادت رغبت کے ساتھ کیجیے، چاہت کے ساتھ عبادت بندگی کیجیے، اور عبادت بندگی میں تاخیر مت کیجیے، جلدی عبادت بندگی کر لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو رات کے اندھیری رات کے مختلف ٹکڑوں کے مانند یکے بعد دیگر رونما ہوں گے۔ ایسے فتنوں سے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ ایسا فتنہ ہوگا کہ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام تک مومن رہے گا یا نہیں رہے گا کوئی اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا، اسے اپنے آپ پر بھی بھروسہ نہیں ہوگا۔ اگر رات کو وہ مومن ہوگا صبح تک وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دین کو دنیا کی معمولی سامان کی عوض بیچ دے گا۔ آج ہم دین فروخت ہو چکے ہیں، ہم دین بیچنے والے ہو چکے ہیں، ہم نے دین بیچ کر دنیا کو خریدا۔ میرے بھائیو، دنیا جو رنگ برنگی دنیا ہے، یہ جگمگاتی جو دنیا، یہ خوبصورت دنیا ہے، یہ دھوکے باز ہیں۔ یہ اللہ نے اسے متاع غرور کہا ہے۔ اس کے اندر اتنی چاہت مت دکھلاؤ، اتنا شوق و جذبہ ادھر دنیا کے معاملے میں مت پیدا کرو۔ آخرت کی چاہت رکھو، آخرت کی جذبے پر، آخرت کے لیے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر فرمایا، سورہ آل عمران کے اندر فرمایا سارعوا، اور سورہ حدید کے اندر فرمایا وسابقوا۔ یہ باب مفاعلت سے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت کیا کرو۔ انہوں نے ایسا کپڑا پہنا، میں ایسا پہنوں گا، انہوں نے ایسی گاڑی لی، میں ایسا گاڑی لوں گا، انہوں نے ایسی موبائل لی، میں ایسا لوں گا۔ یہ جو دنیاوی معاملے میں جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ آخرت کی طرف سبقت کیا کرو۔ اپنے رب سے ملاقات کرنے کی بھی شوق پیدا کرو۔ اللہ سے ملنا ہے تو شوق ہونی چاہیے، ڈر کے نہیں۔ موت سے ڈر رہے ہو، موت سے کون ڈرتا ہے؟ موت کے وقت ڈر نہیں، بلکہ ڈر کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی شوق بھی پیدا ہونی چاہیے۔ اور شوق کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ رب سے ملاقات کرنے کی اگر امید ہے تو اللہ نے سورہ کہف کی آخری آیت کے اندر فرمایا وَمَنْ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے
اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو شوق اور ذوق پیدا کرنا ہوگا، میلان و رجحان، جذبہ دکھانا ہے عبادت بندگی میں، نیک اعمال میں، تبھی جا کے ہمیں جنت نصیب ہو سکتی ہے۔ جنت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو رحمت کہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم کے لیے عبادت میں شوق پیدا کرنا ہے۔ شوق اور ذوق یہ محبت سے پیدا ہوتے ہیں، یہ محبت سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں کسی سے محبت ہے اور برسوں بعد آپ اس سے ملاقات کریں گے تو آپ کے اندر اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی اس وقت؟ اس وقت آپ کی چاہت اس سے ملاقات کرنے کی، اس سے ملنے کی رغبت کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ اندازہ کیجیے، آپ تصور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ایک مسلمان کی، ایک انسان کی سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ جب اللہ سے محبت ہوگی، شوق پیدا ہوگا عبادت میں، اور پھر سستی و کافی غفلت اور لاپرواہی یہ مظاہرہ آپ نہیں دکھائیں گے۔ اسی لیے اپنے آپ کا جائزہ لیجئے اور نیک اعمال کرنے میں جلدی کیجئے۔ گناہ ہو گیا ہے، فوراً آپ استغفار کیجئے۔ حج آپ پر فرض ہو چکا ہے، فوراً آپ حج کر لو۔ اب یہ جو بر صغیر کے اکثر لوگ بڑھاپے کی عمر میں حج کو جاتے ہیں، سارا کام کاج کرنے کے بعد آخر میں، اب آپ بتاؤ، آپ کو صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، آپ کو پھر سفر کر کے آپ کو میدان عرفات میں وقوف کرنا ہے، پھر مزدلفہ جانا ہے، پھر آپ کو مینا جانا ہے، کنکری مارنا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، آپ کو پورے حرم کے اندر گھومنا ہے۔ اگر آپ کمزوری یا آپ عمر کی آپ عمر میں زیادہ ہو گئے، آپ یہ کام اچھے طریقے سے کر پائیں گے؟ یہاں آپ کرسی میں نماز پڑھ رہے ہو، اس عمر میں آپ حج کو جا رہے ہو، یہاں آپ سجدہ نہیں کر پاتے ہیں، یہ نیچے سیڑھی میں چڑھنے کی آپ کو ہمت نہیں ہو رہی ہے، ایک نیچے چند سیڑھیاں چڑھتے آپ کی دم گھٹنے لگتا ہے، سانس پھولنے لگتا ہے، تو آپ ایسی عمر میں حج کو جا رہے ہیں۔ حالانکہ اگر حج ایسی عمر میں فرض ہوا ہے بات الگ ہے، لیکن آپ اس سے پہلے آپ کا کب کا حج فرض ہو چکا تھا، لیکن آپ نے رغبت اور چاہت نہیں دکھلائی، جلدی نہیں کی۔ اور بہت تو ایسے ہیں، آپ سنے ہوں گے، 1 سال 2 سال 3 سال دنیا چھوڑ کے چلا گیا، فرض ادا ہی نہیں ہوا۔ تو صرف حج ہی میں نہیں، حج، نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، ہر کام میں آپ کو رغبت دکھانی ہے۔ رغبت کے ساتھ آپ عبادت و بندگی کریں گے، ایسی ہی عبادت و بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی عبادت بندگی پسند ہے، اللہ ایسی عبادت بندگی کو قبول فرماتے ہیں۔ سستی، کاہلی، غفلت، اب ہمارا وہی حال ہے۔ نماز ہی لے لیجئے کہ نماز میں ہم کتنی غفلت کے شکار ہیں۔ ہم سے فجر نہیں ہو رہا ہے، ہم سے ظہر ادا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ اسلاف تھے، وہ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ، یہ سید التابعین اسے کہتے ہیں، اور بڑے عالم تھے، سید التابعین۔ یہ کہتے ہیں کہ میں 30 سال تک، ایک آدھ دن ایک آدھ سال نہیں، 30 سال تک مؤذن کی اذان سے پہلے میں مسجد میں حاضر رہتا تھا۔ ہمارا 3 دن نہیں ہوتا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 50 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کی نماز، 50 سال۔
50 سال تک ایک بھی وقت کی ایسا نہیں ہے کہ ایک بھی وقت آپ نے تاخیر کی ہو۔ امام حسن بصری کے متعلق آتا ہے یہ سلف تھے یا اسلاف تھے کہ ان کے اندر اتنی چاہت تھی، اتنی رغبت تھی عبادت و بندگی کرنے کہ وہ عبادت و بندگی شوق و ذوق کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنا جائزہ لیں، غور و فکر کریں، اپنی عمر کو دیکھیں، آپ نکالو برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اپنے چاچا اور دوسرے لوگوں پوچھو ان سے میری عمر کتنے ہو گئے، پوچھو اور دیکھو کہ کتنا سال باقی رہیں گے آپ اور زندگی میں۔ اس کے بعد آپ پھر یہ سروے کرو اپنے آپ کے، اپنا جانچ پڑتال کرو کہ آپ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، آپ کی رغبت عبادت، شوق عبادت جمع ہیں یا وہ بھی کمزور ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں وہ بھی۔ آپ غور کرو کہ آپ کی عمل میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے یا کمی آ رہی ہے۔ آپ غور کیجیے اپنے آپ کے، آپ خود آپ اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کے بارے میں اللہ جانتا ہے اور آپ اس کے بعد سب سے زیادہ آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا والے آپ کو بہت بڑا عابد و زاہد کہے یا بہت بڑا آپ کو گنہگار کہے، لیکن آپ اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ سے سوال کرو، اپنی خود جانچ پڑتال کرو کہ آپ کی عبادت و بندگی میں رغبت ہے یا غفلت ہے۔ جنت میں جانے کی چاہت ہے تو دکھاؤ، عبادت و بندگی کی پابندی کرو، نیک اعمال کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک مت کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، الہ العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادت و بندگی میں رغبت و چاہت پیدا کر، ذوق و شوق کے ساتھ عبادت و بندگی کرنے کے اللہ تو ہمیں توفیق دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما، جو لوگ بیمار اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، تو تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، کافر و مشرک یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھو، جب ہمارا خاتمہ ہو زباں پر کلمہ لا الہ الا اللہ آمین۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان قلب والقى السمع وهو شہید۔